جس میں ایک خدا، ایک ایسا رسول جس کے جیسا کوئی رسول نہیں، اور ایک ایسی کتاب کہ جس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہ آنے والی ہے اور نہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ کر سکتی ہے جو آ چکی ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فضل فرمایا کہ ہمیں آخری نبی کی آخری امت کے اندر پیدا فرمایا، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی علماء، اولیاء و دیگر اسلام کی فکریں رکھنے والوں سے اللہ نے یہ کام لیا کہ ان کی وجہ سے اسلام یہاں تک آ پہنچا۔ اگر میں اور آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہر نبی کی زندگی تک اور زندگی کے کچھ سالوں تک ان کی قومیں اپنے نبی کے تابع رہیں، اس کے بعد ختم ہو گیا سلسلہ، اس کے بعد وہ لوگ پھر گمراہ ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو اس دنیا کے اندر ایک کے بعد ایک کر کے بھیجا، بعد وقت ایک کی موجودگی میں دوسرے کو بھی بھیجا، تاکہ جو گمراہ ہو رہے تھے ان کو سدھارا جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ لیکن یہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میرے آپ کے ہم سب کے سرتاج الانبیاء ہیں، راحت العاشقین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا کہ آپ اس دنیا میں آخری نبی بنا کر یقیناً بھیجے گئے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جب صحابہ نے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو اب اس دنیا سے جا رہے ہیں، پردہ فرمائیں گے، آپ کے بعد ہماری اصلاح کون کرے گا، یا ہمارے بعد ہماری نسلوں کی اصلاح کون کرے گا، کہ کون سمجھائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کون بتائیں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میرے بعد علماء، امت کے عالم، امت کے قرآن جاننے والے، حدیث جاننے والے، اسلام کا علم رکھنے والے، دین اور شریعت کا فہم رکھنے والے، یہ لوگ میرے وارث ہیں، یہ تمہیں بتائیں گے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، سچ اور غلط کی تمیز، جھوٹ اور سچ کی تمیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے ذمے دی۔ یہ سلسلہ حضرات صحابہ کے بعد تابعین، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا انہیں تابعین کہا جاتا، اور تابعین کو جس نے دیکھا انہیں تبع تابعین کہا جاتا، اور اس کے بعد سے علماء کا سلسلہ چلتا ہوا آ گیا۔ یہ بات نہیں کہ جو تابعین تھے، جو تبع تابعین تھے وہ بھی علماء تھے، جو صحابہ تھے وہ بھی علماء تھے، لیکن ان کے لیے ایک افضلیت کا درجہ جو پہلا والا ہے وہ یہ ہے، اس کے بعد علماء کا درجہ ہے۔ علماء اکرام اس زمانے سے اسلام کو بچانے اور اسلام پر لوگوں کو لانے بڑی محنتیں کی، جن میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے وقت کے ولی، نیک صفت، ایسے ولی کہ آپ ولایت کے امام ہیں، آپ کا درجہ جو ہے وہ کسی ولی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح 1,24,000 نبیوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مقدم ہے، آپ کا مقام و مرتبہ بڑھا گئے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی طرح پوری دنیا کے ولیوں پر جس کا قدم ہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قدم ہے، کہ آپ جس ولایت کے منصب پر ہیں وہ مقام کسی ولی کو حاصل نہیں ہے، کسی عالم کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کی ولایت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت کا امام بنایا اور شریعت کا عالم بھی بنایا تھا۔
آپ کے اندر دو کوالٹیز تھے، آپ جو ہیں عالم بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، حدیث کا درس دینے والے بھی تھے، قرآن کی تفسیر کرنے والے بھی تھے، آپ اصلاح قلب پر، تصوف پر اور ولایت پر کام کرنے والے بھی تھے۔ اللہ نے دونوں صفات پر کام لیا، اور ایسا کام لیا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آپ جس وقت پیدا ہوئے، ماہ رمضان المبارک کی 1 تاریخ تھی، آپ اس دن پیدا ہوئے، اور یہ مہینہ جو 11ویں کا مہینہ کہا جاتا، اس مہینے کی 11 تاریخ کو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے وفات پائے۔ آپ اس دنیا کو آپ کو چھوڑنا پڑا۔ اسی بنیاد پر اس مہینے کو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی نسبت سے 11ویں منائی جاتی ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تمام نے ان کا وہ واقعہ سنا کہ آپ کے بچپن میں آپ نے جو صدق کہا، سچ کہا، اللہ نے اس کی برکت سے ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھیے، آپ اگر آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں گے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی جائے یا سیدنا آدم علیہ السلام سے پڑھی جائے، ماں باپ کی دعائیں اولاد کو نیک اور بد بنانے کا کام کرتی ہے۔ اگر وہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اس کی نیک بختی کے لیے، اس کے نیک بننے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی طرف راہ دکھاتا ہے۔ بھلے ہی کچھ کمی ہو سکتی، اللہ نے 100% مارکس کی کوئی گارنٹی نہیں رکھ دی، شرط نہیں رکھ دی کہ نہیں 100% پاس ہونا نہیں ہے۔ بندہ جو اس کی استطاعت کے حساب سے کر سکتا، اخلاص کے ساتھ کرے، خلوص کے ساتھ کرے۔ تو اسلام کی تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ جتنے لوگ نیک رہے، جن کو آپ نے کہا کہ نیک ہیں، جتنے لوگ ولی رہے، جن کو دنیا نے مانا کہ یہ ولی ہیں، جتنے لوگ اثردار رہے دین اور اسلام اور شریعت کے لحاظ سے، جن کو پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ اثردار ہیں، ان کا عمل اثر والا، ان کی زبان اثر والی، اس کے پیچھے اگر آپ پلٹ کر دیکھیں گے کہ ان کے اثردار ہونے میں، ان کے ولی ہونے میں، ان کے ایک ولایت کے منصب پر آنے میں کس کا ہاتھ ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے ان کے والدین کا ہاتھ ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے خاندان سے آپ کا تعلق ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کا نسب اہل بیت اطہار سے جا کر ملتا ہے، اور اتنا مبارک نسب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کہلائے گئے۔ اور پھر شان بھی یہ ہے کہ اللہ نے ایسا فضل فرمایا کہ انتہائی نیک بخت خاندان میں اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ ایسی کہ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، آپ کی والدہ ماجدہ ایسی کہ انہوں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیا، اور وہ راستے پر چلتی ہیں جو راستہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بتایا، اللہ کے رسول نے آپ کو بتایا، اس کے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں چنتی۔ ایسی متقی، ایسی اللہ سے ڈرنے والی، اللہ سے محبت کرنے والی خاتون اللہ سے دعا مانگتی ہے کہ اے اللہ، آپ مجھے ایسا بیٹا عطا فرمائیے جو بڑا نیک ہو، جو تیری محبت میں جیے، تیری محبت میں مرے۔ وہ دعا ایسی مانگتی رہی کہ اللہ نے اس کا اثر دیا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت آپ پیدا ہوئے، تعجب کریں گے آپ، یکم رمضان کو آپ پیدا ہوئے اور آپ سارا دن دودھ نہیں پیتے اپنی ماں کا،
مغرب کے بعد آپ اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں. پورا مہینہ اسی طرح گزرا. چاند رات آئی تو اب تو بڑا آسان ہو گیا کہ وہ دوربینہ لگا کے دیکھ لے رہے ہیں کہ جو ہے چاند نکلا یا نہیں نکلا. دیکھ لیتے نا, یا نکلو نہ کو نکلو, وہ ہلال کمیٹی کا اعلان آ جاتا کہ چاند دکھ گیا تو سمجھ میں آ جاتا. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عید کے چاند کے معاملے میں اب کشمکش پیدا ہو گئی کہ چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا. وہ زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں, کیا کرنا. تو آپ کی علاقے کی خواتین حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے بیٹھ گئی کہ اگر یہ دودھ پیتے ہیں تو چاند نکل گیا, اگر یہ دودھ نہیں پیتے تو چاند نہیں نکلا, لہذا کل ہمارے لیے روزہ آ گئے. یہ کیا کر رہے ہیں اس سے ہم کو اندازہ ہوگا. تو آپ بچپن میں ہیں, ماں کی کوکھ میں ہیں, بالکل دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں, لیکن آپ کے اندر اللہ نے کیسی اسلام کی محبت دی, اللہ نے کیا کیا آپ کے ذریعے سے اس دنیا میں بھیجا. ذرا غور کرو کہ آپ دودھ نہیں پیتے, جس طرح عام لوگوں کا روزہ اسی طرح دن میں ان کا بھی روزہ ہے. اور آپ ایسے نیک صفت کہ آپ کی والدہ نے آپ کو جو نصیحت کی کہ بیٹے عبد القادر کچھ بھی ہو جائے تم بس جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا. اپنی والدہ نے عہد دیا ان سے کہ تم عہد کرو, وعدہ کرو یہاں پر کہ تم آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بولتا میں. تیار ہو گئے, ٹرین میں بیٹھے, وہ سفر چل رہا اور درمیان میں لٹیروں نے آ کر اس قافلے پر جب حملہ کیا اور سارا مال لوٹ لیے. اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی معصوم تھے, علم سیکھنے کے لیے جا رہے تھے, قرآن سیکھنے, احادیث کے مفہوم سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں. ڈاکوؤں کا بھی تصور نہیں گیا کہ ان کے پاس کچھ ہو سکتا. ایک نے پوچھا کیا ہے آپ کے پاس, تو آپ نے فرمایا 40 دینار ہے. وہ 40 دینار وہ زمانے کے اگر حساب کرے تو دینار کا مطلب کرنسی کے لحاظ سے نہیں ہے, وہ گولڈ کے لحاظ سے ہے, سونے کے لحاظ سے. یہ زمانے کے حساب سے دیکھیں تو قریب جو ہے 14 تولے سونے کا حساب بنتا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے بھائی 40 دینار ہے. اس کو ہنسی آ گئی. جب سردار کے پاس گیا اور سردار نے پوچھا کہ بھائی کیا ہے, سب لا لیے؟ بولے سب کا تو آ گیا, ایک بچہ ہے وہ کہہ رہا کہ اس کے پاس 40 دینار ہے. اس نے کہا کہ نہیں لاؤ, دیکھیں گے ہے تو پھر اپنے کو کم پڑتا, جتنا ملے کم پڑتا, چور کو اس کو کیا ہے. بولے لاؤ. بلا کر دیکھا تو آپ کے پاس کرتے کے اندر وہ 40 دینار جن کو ان کی والدہ نے سیے تھے وہ جیسے کہ ویسے تھے, اور دے بھی دیے اس کو. لے لے رے بھائی, لے لیا انہوں نے. لیکن اس نے ایک سوال اس کے ذہن میں آیا کہ آپ چاہتے تو جھوٹلا سکتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا خیال بھی نہیں جا رہا کہ آپ کے پاس کچھ ہوگا, تو جھوٹ ہی بول دیتے. اگر سچ بولے, وجہ تو فرمایا کہ میں نے اس سفر پر نکلنے سے پہلے میری والدہ نے مجھ سے معاہدہ لیا, ایک عہد لیا کہ آج کے بعد تم کبھی جھوٹ نہیں بولنا, تم جھوٹ نہیں بولو گے. اور میں اس معاہدے کا, اس عہد کا پابند ہوں کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میں اپنی ماں کا کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا, اس لیے میں نے تم کو جھوٹ نہیں کہا. ڈاکو کی دل پر ان کی ان باتوں نے اس قدر اثر کیا, اس قدر اثر کیا, اللہ اللہ. اس لیے بولے نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, گر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکل جائے اس کا اثر ایسا ہوتا کہ اگر اڑنے کی اس کی طاقت بھی نہیں ہے, کہ کوئی چیز پرندہ اڑنا چاہ رہا اس کی طاقت نہیں ہے, لیکن اللہ پھر بھی اس کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے. کہ دل کا اثر ایسا ہے. کیا کیا اس نے؟ کہا کہ ہم تو وہ ہیں کہ جو پوری زندگی اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ جو عالم ارواح نے ہم نے کیا تھا کہ اللہ تیری اطاعت کریں گے, تیرے رسول کی فرما برداری کریں گے,
ہم تو وہ وعدے کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم نے وعدہ کیا آسمانوں پر اللہ سے کہ اللہ تیرے ہو کے چلیں گے، اور زمین پر ہم چوری چکا کر رہے ہیں، یہاں پر ہم لاوارث ہو گئے، ہم لوگوں کا مال کھانے والے بن گئے، حرام کھا رہے ہیں اور اللہ کا کیا ہوا وعدہ توڑ رہے ہیں۔ تم اپنی ماں کا وعدہ نہیں توڑتے اور اپنی پوری زندگی اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہے ہیں۔ لہٰذا اس نے اعلان کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ اے میرے ساتھیوں سنو، تم میرے چوری کے گواہ بنے، تم میرے حرام لقموں کے گواہ بنے، میں نے جو جو غلط کیا تم اس کے گواہ تھے۔ آج تم سب کے درمیان میں میرا اعلان ہے کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد کبھی دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو لہٰذا تم میرے چوری کے جس طرح گواہ بنے تھے میری توبہ کے بھی گواہ بن جائے۔ سردار توبہ کرا، اس کے پیچھے یہ لوگوں بھی توبہ کر لیے پورے۔ کمال یہ ہے پورا قافلہ تو توبہ کر لیا ڈاکوؤں کا، جس کا مال اس کو دے دیے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوشی کے ساتھ اپنی والدہ کے پاس گئے، جا کے بولے امی جان آپ کو معلوم کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آج گیا تو پورا ڈاکو آئے، پکڑے، وہ سب ہوا اور سب نے میرے ہاتھ پر توبہ کر دی۔ کیا ہوا دیکھیے آپ۔ تو والدہ بولے عبد القادر اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے ہی نہیں تمہارا کوئی کمال۔ آپ فرمائے ارے مصیبتیں میں دیکھا وہاں پہ، پریشانی میں میں تھا اور میں نے ان کو جو کہا اس کا اثر ہو گیا، اور پھر اس کا ہی نتیجہ ہے کہ انہوں نے توبہ کی۔ آپ فرما رہے میرا کوئی اثر نہیں ہے۔ بولے آپ کا کوئی کمال نہیں۔ بولے پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس میں میرا کمال ہے۔ اب آپ کشمکش میں آ گئے، بولے سفر میں ڈاکوا میرے کو مل رہے ہیں، سب میرے ساتھ ہوا، اور والدہ بولتے کہ نہیں میرا کمال ہے۔ تو بولے آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ تو گھر میں تھے۔ تو والدہ نے بڑی خوبصورت بات کہی جو ہر ماں باپ کو سمجھنے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبد القادر اللہ کی قسم، تم جب چھوٹے تھے اور جب کبھی میں تمہیں دودھ پلاتی تھی، تمہاری ماں نے تمہیں کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اور میں ہمیشہ باوضو ہو کر تمہیں دودھ پلاتی اور اللہ سے دعا کرتی رہتی کہ اے اللہ میرے عبد القادر کو ایسا بنا کہ لوگ اس کے ہاتھ پر توبہ کریں، تیرے دین کی طرف آنے والے بن جائیں۔ یہ تمہارے لیے میں دعا کرتی تھی، میری دعا کی برکت سے لوگ تمہارے ہاتھ پر توبہ کر رہے ہیں، تمہارے میں کوئی کمال نہیں۔ ظاہر ہے کہ اولاد کتنی بڑی ہو جائے کہ ماں باپ سے آگے جاتی۔ ایک سلسلہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ معراج کے مقدس سفر پہ جب 7ویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو کعبۃ اللہ کی دیوار کو ٹیک لگا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم سرکار کے والد میں آتے ہیں۔ اگر آپ نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو والد کا احترام ضروری تھا، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کے والد ہیں، اثر ڈالا کہ آپ کے والد ہیں، ادب آپ پر واجب ہے، آپ نبی آخر الزمان حق ہیں لیکن آپ پر ادب واجب ہے۔ اور سرکار نے جب والد سنا تو آپ بھی قدم آگے بڑھا کر اپنے والد کے قریب گئے، اور حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ نبی آخر الزمان ہے تو آپ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ادب سکھایا گیا کہ آپ کتنی ترقی پر جائیں، اپنے بڑوں سے، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے آپ آگے نہیں جا سکتے، مگر رشتہ داروں کا بھی کام ہے رشتہ داریاں صحیح سے ادا کرنا۔ بہرحال حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں آپ کا یہ حال ہے، آپ اندازہ لگائیے، اللہ نے ایسے ایسے سلسلے جاری کیے، آپ ایسا علم حاصل کرنے کا ایسا شوق کہ آپ نے کئی ملکوں کا سفر کیا، لمبے لمبے سفر۔ اب کے زمانے کے ساتھ پلین میں بیٹھ کے چلے گئے، ٹرین میں بیٹھ کے چلے گئے، آسان ہو گیا، مگر آپ نے جو اسفار کیے بڑی مشقت کے ساتھ، اور آپ ایک عالم تھے، درس دینے والے تھے، قرآن کا درس دیتے تھے آپ بچوں کو بٹھا کر۔ آج حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عالم ہونے کی شخصیت کو لوگ بیان نہیں کرتے، زیادہ تر لوگ صرف ولی ہونے کا تذکرہ کرتے، لیکن آپ کے عالم ہونے کا ذکر نہیں کرتے۔ آپ قرآن کے مفسر تھے، آپ نے کیسی کتابیں لکھی جو آج ہمارے لیے موجود ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، مگر یقین یہ ہے کہ نہ ان کے طریقے پر ہے، نہ ان کی زندگی پر ہمارا کوئی عمل ہے۔ پھر کیسا ہوتا ہے؟
یہ بچے گھر میں فون استعمال کرنے نہیں دیے کیا بیٹے؟ میرے عزیزوں، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے نیک ولی ہیں کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت آپ خوب عبادت میں مصروف ہیں، ایسی عبادت کہ اللہ سے بس دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت شیطان اس کو بے چینی سدھری، بولے اب کیا کروں، کچھ تو بھی کرنا نہ بن، شیطان ہے تو اثر بھی ہونا، کتنے بھی پیترے چلو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ جاتے ہیں، لہذا اللہ کے ولی ہیں، ان کو بھٹکیں گے۔ گیا اور ایک ایسی آواز میں گفتگو کیا جس آواز میں اللہ الہام فرماتا تھا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ویسی آواز اور شکل پہ آواز دینے لگا اور کہا کہ عبد القادر، تمہارا رب اللہ تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد تمہیں کوئی نماز کوئی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے تو پوری آزادی ہو گئی کہ تم اللہ کے نزدیک قبول کر لیے گئے اور تمہارے اعمال اللہ کے قریب قبول ہو گئے، اب تمہیں کوئی عبادت کی ضرورت نہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بولے، جو نماز اللہ نے نبیوں کو معاف نہیں کی، اہل بیت کو معاف نہیں کی، اور نیک شہداء صالحین کے لیے معاف نہیں ہوئی، اور امام حسین کربلا میں ان کو معافی نہیں ملی، فرمایا کہ ایسے نمازوں کی معافی میرے کو دے دے رہا ہے۔ تو آپ بولے رے کہاں ہے رے مردود، تو شیطان ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے پڑھا۔ آپ کے واسطے کوئی آواز آنے والی نہیں ہے غیب کی، شیطان کی طرف سے۔ کہاں سے آتی وہ؟ دل اور دماغ میں آتے ہیں شیطانی باتیں۔ تو کیا حکم ہے؟ آپ کو آواز نہیں آتی کوئی، جیسا مائک سے میری آواز آ رہی ویسا اللہ کی آواز آ رہی، شیطان کی آواز نہیں آتی۔ کیا ہوگا؟ دل اور ذہن کے اندر خیالات آئیں گے، اگر وہ حق ہے، سچے خیالات ہیں، نیک خیالات ہیں جن سے کسی کا بھلا ہو سکتا، تمہارا اپنا بھلا ہو سکتا، تو اللہ کے لیے اس کو یہ سمجھو کہ یہ تمہاری نیکیوں کا اثر ہے۔ اگر وہ برے ہیں تو وہ شیطان کی طرف سے، تو کیا کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ حکم ہے۔ آج خیال ہے ایک صاحب کو پکڑ کے لائے کہتے ہیں آپ یہ ایک ہفتے کے اندر آپ جائزہ لیے نہیں معلوم آپ لوگ، سگا بھائی سگے بھائی کا قتل کر دیا، چچا کا بھتیجا قتل کر دیا، مسلمان آئے پورے۔ اور ایک خاتون جو نشے میں تھی، شاید کہ سنا کہ وہ بھی ایک مسلمان ہے، اس کو 2 آٹو والے مسلمانوں نے لے جا کر، یہ تو آپ کے میلاڈ پلی کا ہی واقعہ، آپ کے ہی حلقے کا، آپ کے ہی جگہ کا، کہ اس کے ساتھ جو ہے غلط حرکت کر دی گئی، آپ سمجھاؤ، پھر قتل بھی کر دیے، اس کو بھی مار دیے۔ تو آپ اس پہ ذرا سوچنے کی بات کیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ، ہمارے معاشرے میں، ہماری سماج میں اگر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ نہیں مول صاحب یہ بیکار باتیں ہیں، آپ بولے رہے ہیں وہ حملہ تھوڑی کریں، جو کرا اس کو جا کے بولو، ایسا نہیں کرنا کبھی۔ ہمارا معاشرہ، ہم مسلمان ہیں، ہماری قوم ہے، ان کی فکر ہماری ذمہ داری۔ اگر آپ بولیں گے نہیں ہمارے کوئی کو سنا رہا زبردستی ہے، آپ کو سننا ہے، آپ سنیں گے تو کبھی آپ بھی نہیں کرتے ہو۔ میں ایک واقعہ یہاں پر ہماری تفسیر کے دن، اتوار کے دن سنایا تھا کہ یہ جو جگہ ہوتی نا مسجدیں، آپ جمعہ میں بھلے ہی 5 منٹ کے لیے آؤ، 10 منٹ کے لیے آؤ، اس کی اہمیت آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ زیادہ ٹائم دیے تو آپ کا ہی فائدہ ہے، اگر آپ جو بھی دین کی محفل میں ذرا ایسا بیٹھ کے بھی اٹھ رہے ہیں، اس کی برکت کیا ہوتی؟ اللہ آپ کے ایمان کو سلامت رکھتا اس کی وجہ سے۔ اب آپ بولے نہیں تم مذاق کر رہے نہیں، ہلو جما لینے کے واسطے بول رہے، لوگاں زیادہ دکھنا مسجد میں، بلکہ تم یہ دیوانے باتیں کر رہے ہو صاحب۔ تو میں آپ کو ایک مثال سمجھا رہا ہوں۔ مسلمانوں کے علماء کے اندر جتنی دین کی پھیلانے کی جو طریقہ کار ہے، اس سے کئی گنا زیادہ عیسائی عالم لوگ جو ہوتے نا، عیسائی عالموں کے پاس اس سے بھی کئی گنا زیادہ الگ الگ طریقہ کار ہیں اپنے مذہب کو پروان چڑھانے، ان کے مذہب کی تبلیغ کے لیے زبردست پالیسیز ہے ان کے پاس، عیسائی مشنریز جن کو کہا جاتا ہے ہمارے پاس۔ تو ایک عیسائی پادری جو ہے ایک مسلمان صاحب کے ٹانگے میں بیٹھ گیا، بیٹھ کے بولا چلو فلاں جگہ جانا ہے، تو بیچارہ ہمیں دبا کے دے رہا ہے، جا رہا ہے۔
تو بولے کیا نام ہے جی تمہارا؟ تو انہیں مسلمان تھا، بولا کہ میں فلاں ہوں۔ کون سا مذہب تمہارا؟ تو بولے میں مسلمان۔ تو سنتے ہی عیسائی کیا جواب بولا کہ میرے کو بڑا افسوس ہوگا کہ تم ایک نہ ایک دن مریں گے اور تم کو ہیل میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کے اندر۔ تو وہ جو مسلمان تھا انہوں نے بولا کہیں کو صاحب کیا تو بھی کرا میں۔ تو انہیں جواب میں کیا بولا کہ تم جو ہے اللہ کو تو مان لی، اللہ کے بیٹے کو نہیں مانتے نا؟ تو اللہ ایک ہے تمہارا اور ہے، تو بولے ان کا بیٹا ہے اس کو بھی مان لو، جنت میں چلے جاتے۔ بولے کون ہے ان کا بیٹا؟ تو انہوں بولے عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو اللہ کا بیٹا مانو اور جنت میں چلے جاؤ۔ تو انہوں بولے اچھا عیسیٰ علیہ السلام ہے، اچھا۔ وہ بیچارہ ٹانگے والا پلٹ کے بولا صاحب ذرا یہ بولو آپ کے خدا کو کتنے تو بھی بیٹے ہیں آخر؟ کتنے بیٹے اس کو؟ تو انہوں بولے ایک ہی۔ لہری میری شادی ہو کے 10 سال ہوا، میرے کو 6 بیٹے ہیں۔ اور آپ کا خدا کتنے سالوں سے؟ بولے کب سے کی کروڑوں، دنیا پیدا نہیں ہوئی جب سے اس کو ایک ہی بیٹا۔ تمہارے خدا سے زیادہ پاور والا تو میں ہوں، میرے گھر تو بھی 6 ہیں، تمہارے خدا گھر ایک ہی 6، کیا تو بھی قصہ۔ مولانا عاقل صاحب فرماتے تھے کہ انہیں اس کو عیسائی بناتا تھا ہوں گا بعد میں، مگر انہیں اس کو مسلمان کر دے رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیٹھ کے سن لیتے نا جو کبھی کبھی اس کا اثر آتا، دین ثابت آ جاتا، مقدم ہو جاتا ہمارے اثر ہے نہیں ہم مسلمان ہیں۔ کبھی تو بھی بھولے بھٹکے صحیح۔ علامہ اقبال نے کہا نا اگر کوئی سجدہ کرتا ہے مسجدوں میں تو کون کریں گا؟ غریب، جس کے گھر میں فاقے کھانے کو نہیں ملا تو انہیں سجدہ کرے گا۔ اگر کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو کون؟ جو حالات سے دوچار ہو گیا، دنیا سے ٹوٹ گیا، وہی سجدے کے لیے آئیں گا، اللہ کے آگے کھڑے ہونے آئیں گا۔ ورنہ جو عام لوگ ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جن کی ضرورتیں پوری ہو گئی۔ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج دیکھیے مسجدوں کا حال، صبح سے آج 11ویں کے مسائل چل رہے ہیں، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بدماش ابلیس خبیث شیطان بول رہا کہ آپ کو ہم قبول کر لیے، آپ کو کوئی نماز اور عبادت کی ضرورت نہیں۔ آپ فرماتے جو شیطان ہے، جو نماز نبیوں پہ معاف نہیں ہوئی میرے پہ ہوتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دفع کرے۔ پھر آیا ہم نے پیترا بدل کے، اب دوسرا وار کرا، وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ عبد القادر تم جو ہے اپنے علم کی وجہ سے بچے، نالج کی وجہ سے بچے، تمہارے پاس جو علم ہے تم اس کی وجہ سے بچ گئے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میرے سے زیادہ علم والا تو ہے، تو فرشتوں کو سبق دیتا تھا، اور علم نہیں بچ سکتا نہ بچا سکتا، بلکہ آپ نے فرمایا اللہ کا فضل ہی کسی کو بچا سکتا، اور میں جو آج بچ گیا تیرے شر سے وہ اللہ کے فضل سے بچا ہوں، اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا۔ تو میرے کو آتا کچھ بھی نہیں آتا، میرے کو پیسہ ہے فقیر ہو جاتے تھے۔ نہیں دیکھے مسلمانوں کے دیوڑیاں تھے بول کے آپ 4 مینار کرنے جاؤ، پرانا محل دکھ رہا پورا چاروں طرف، کوڑیوں میں بکنے کا حال ہو گیا۔ آپ کو پوچھیں کہ کیا ہے تو آپ بولتے ہیں ہمارے لوگ مسلمان کہاں ہیں، خبر نہیں لے جا سکے، ایک محل لے کے جاتا ہوں بول کے بھی نہیں بول سکے بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ پل میں کچھ کرتا پل میں کچھ۔ سردار کو جو ہے فقیر کو امیر بنا دیتا، قید میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں، کون تصور کرا تھا کہ آپ بادشاہ بن جائیں؟ کرے تھے کوئی؟ مگر بن گئے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو میرے عزیز بزرگوں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے امام ہیں، اور جو یہاں پر اگر آپ نے کوئی قادری سلسلے سے جڑا ہوا گئے، یقیناً وہ خود ہماری ہم سب کی خوش قسمتی ہے، ہم سب کے لیے اعزاز ہے کہ اللہ نے ولیوں سے ہمارا تعلق رکھا، نیک لوگوں سے ہمارا تعلق رکھا۔ مگر آپ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنے آخری وقت میں کہ اے فاطمہ کبھی یہ تصور نہیں کرنا کہ تم اپنے باپ کی بیٹی ہو، ایک نبی کی بیٹی ہو، اس خیال سے اللہ تمہیں معاف کر دے گا، بلکہ اللہ کے یہاں اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اس لحاظ سے معافی اور اس حساب سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔
اگر آپ کا تصور یہ ہے میں قادری ہوں، میں بھی الحمدللہ ہوں، اگر کوئی یہ سمجھ رہے نہیں میں قادر ہوں لہذا میں جو ہے بخشے جاتا ہوں، نہیں بخشے جا سکتا، نہیں، یہ غلط تصور ہے، آپ غلط کانسیپٹ پہ بات کر رہے ہیں حضرت کے، یہ پیرانے پیر کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ آپ قبروں کی پوجا کرنے والے بنیں گے، قبر پرستش کریں گے، اگر وہاں پر سجدے کرنے والے بنیں گے، اور آپ کا خیال یہ بنے گا کہ نہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میری بخشش نہیں ہوتا، قبر سے تعلق کیا ہے؟ ہاں یہ حق ہے، ایصال ثواب برحق ہے، ایصال ثواب کے لیے آپ اگر جا کر کسی بزرگ کے وسیلے سے مانگتے ہیں، وہ دعا کی قبولیت کا درجہ اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں۔ لیکن آپ بولیں گے نہیں میں جا کے پورے خبر کو لوٹتا ہوں، لٹاتا ہوں، میں جو ہے چومتا ہوں، چاٹتا ہوں، تو یہ اجازت نہیں۔ شریعت بھی کچھ ہے نا، شریعت کس کو بولتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو بولتے ہیں، وہ ہمارے لیے مقدم ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ ان چیزوں کا خیال اور تصور ہمارے ذہن میں رہنا۔ اب ایسے ہی کچھ باتیں ادھورے سن لیتے بعض لوگ، اسپیکر کے ذریعے سے سن لیے سمجھو، تو بعض لوگوں کو پکوڑے دکھ کے آ جاتے، انہیں پورا نہیں سنتا۔ میں ایک جگہ بیان کرتا تھا، وہاں ایک صاحب آ کے بولے کیا بیان کریں آپ؟ بولے میں پریشان ہو گیا، کبھی دیکھا ہی نہیں میں اس کو جمعے میں۔ میں بولا نہیں بھائی میں آپ کو دیکھتا ہی نہیں، آپ کب تو بھی سنے؟ بولے تو آپ جو ہے روزانہ جب بیان کرتے میں پانی نہاتے رہتا ہوں۔ میں بولا واقعی پانی نہاتے نہاتے سن لیتا ہوں۔ بولے تو پھر کیا ہے؟ بولے آیا ہے تب خطبہ ہو جاتا، اس کے بعد نماز میں ٹھہر کے سلام پھرتے۔ آج غلطی سے ذرا لیٹ آیا تھا، نماز پڑھے تک آپ سے ملاقات ہوئی، بول کے بولے اب کیا بولوں میں؟ بولو آپ حمام میں بیٹھ کے سنے تو کیا دین سمجھ میں آئیں گا؟ ہاں اب بیان سننے حمام میں جا رہا جیسا دکھ رہا میرے کو نہیں۔ تو آج ہمارے بچوں کا وہی حال ہے، اور افسوس ہے مسلمان نوجوان بچے، تعجب سے بول رہا ہوں آپ کو، افسوس کے ساتھ جمعہ کی نماز بھی چھوڑ دے رہے، نہیں پڑھ رہے بچے۔ اگر آپ کے دوستوں میں ایسے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں ایسے ہیں، خلیرا پھپھیرا ممیرا جو بھی رشتہ ہو، دوست ہو، قریب کا ہو دور کا ہو، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو بولا جائے کہ نماز پڑھ؟ آپ بولو، کیا اللہ آپ کو نہیں پوچھیں گا کیوں نہیں بولے رہے تم لوگ؟ تو پھر اس لیے اس ذمہ داری کو ادا کریے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا اور اپنے آس پاس اپنے عزیز و قارب میں بھی دین کی جو ہے کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی حضرت کے بارے میں مزید جو باتیں انشاءاللہ اتوار کے دن یہاں پر مغرب کی نماز کے بعد سیرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر ہی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جو حضرات آپ میں سنتیں نہیں پڑھے ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔